میں نے کہا کہ قیامت تک یہ شعر پڑھا جائے گا انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی، رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا، اور قیامت تک رہے جو مرضی کرنے یزید نے یزید ہی رہنا، حسین حسین ہی ہے، یہ جتنے مردی دلائل آتے رہے یزید پھر بھی یزید ہی ہے، ہاں اور پتہ ان کو بھی ہے، جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا پتہ ان کو بھی ہے، آج بھی آپ کو غلام حسین ہی ملیں گے، غلام یزید کو ہی ملے گا، آج بھی آپ کو غلام حسن ملیں گے، غلام یزید نہیں ملے گا آپ کو کوئی بھی، بلکہ یہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھیں گے غلام یزید، ہاں جی غلام مرتضیٰ ملیں گے، غلام مصطفیٰ ملیں گے، غلام مصطفیٰ ملیں گے، غلام حسین ملیں گے، غلام علی ملیں گے، محمد علی ملیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن یزید نام غلام یزید ہے، پتہ ان کو بھی ہے کہ یزید یزید ہے، پتہ ان کو بھی ہے حسین حسین، پتہ ان کو بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے وہ کسی نے کہا تھا نا، اب اصل میں نام نہیں لینا چاہتا اپنے اسٹیج کو اس کا کہ تیرے دل میں یہ کیسی گرا پڑی ہے، بس گرا پڑ گئی، باقی پتہ ان کو بھی ہے کہ یزید وہی میرے اپنے پیٹ پڑے بیٹے کا نام محمد علی ہے، محمد آپ کو نہیں ملے گا نہ یزید نہ غلام یزید، ہاں انہوں نے مخالفت میں رکھ دی رکھو، اب چلو شاہ صاحب نے اصلاح کروا دی میں بھی کہہ دیتا تھا، لیکن شاہ صاحب جو ہے میں بھی رک گیا ہوں داڑے کا داڑا یزید اور ہم میں جی غلام حسین، شاہ بھائی لکھا کسی نے یزید کے لیے، وہ لکھتا کون جی کیونکہ سب کو پتا تھا شاہ حسین، سب کو پتا تھا جی کہ شاہ وہی ہے جو محبوب خدا کے قدموں میں سواری کرتے تھے، وہی ہیں جن کے لیے حضرت جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے، وہی ہیں جن کا جھولا جبرائیل جلایا کرتے تھے، وہی تھے جن کے لیے محبوب خدا نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ہے کوئی یزید کے اس طرح پتہ نہیں کو بھی، بس میں دعا ہی کروں گا جو صوفیوں کا انداز اللہ ان کو وہ لکھا ہے کہ نہیں وہ حضرت جنید بن حضرت پتھر برسنے شروع ہوئے، حضرت جنید پتھر لوگوں نے مارنے شروع ہوئے، آپ اس انداز سے بیٹھتے ہیں کہ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھنا تاکہ سر کو نہ پتھر لگے، خون نہ بہے، پتھر برستے رہے اور آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم ٹھیک رہے ہیں، کربلا، ہاں جی صوفیہ کہتے ہیں کہ یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا اس سے بھی تو لڑنا، اسے کہاں لڑنا، ایک یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا اس سے لڑ، اس سے جیت، کربلا بھی ختم نہیں ہوئی، ایک کربلا تیرے اندر بھی برپا ہے، لڑ اس سے، وہ لڑتے تھے، پھولوں کے بجائے پھول پھینکے جانے تھے، پتھر برستے رہے آپ کھاتے رہے، شیخ فرماتے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو پتھر بولے، اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے آگے آ کے تھوکا دیا، تو ہے تو پھر انسانی حصے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اب پتھر تو کھا گئے لیکن آپ سے تھوک نہیں برداشت ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، جھلک گیا اپنے مانا میں، اب اسی طرح روتے روتے ہوئے نہ رہے، پھر شیخ فرماتے ہیں جاؤ اٹھے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو، ارے بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے، یا عاشق کے آنسو ہے، یا عاشق کے آنسو ہے، نہ رو جنید، ان کو کیا پتا، اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ جنید کیا ہے تو لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں، اب آگے بھی جنید تھے، آپ یہ عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑتے ہیں، پھر آواز کیا آتی ہے جنید آج کے بعد پھر اس طرح کرتے ہیں تو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا، عاشق سوئی حقیقی قتل مشہور مندری در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سیر تلوارہ کھڑی، اور میں آپ سے بچوں سے کہوں گا میرے بچوں ہمارے دو بزرگ بیٹھے ہیں بڑے آستانے بڑے نام، اللہ کی قسم چل کے دیکھو اس راستے، اور وزیر اعظم عمران خان کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں مزہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے بلف نہیں مارا کوئی، اللہ کی قسم اس کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو اہل بیت کی نوکری میں ملا ہے، اصل بات صحیح ہے، پتر میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں امام حسین کو وہ دیکھ نہیں چاہیے جس میں 7-5 نمازیں ہوں، امام حسین کو وہ سبیل نہیں چاہیے پتر جس میں 5 نمازیں ہوں، امام نے قربانی لانے کے دین کے لیے دی تھی، قرآن کے لیے دی تھی،
اسلام کے لیے دی تھی، نماز کے لیے دی تھی، لیکن کیا شبیر ہی ہے، نہ نماز ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ وہ اتنا اسلام کمزور ہو گیا ہے، دوسرا سال ہے حج بن گیا ہے، بندہ پوچھے محمد بن سلمان کو تیرے پیو کا ہے، تو کون ہوتا ہے اس پہ تم مرضی چلانے کا؟ لیکن پوچھے کون؟ اسلام ہی کرتا ہے، پوچھے کون؟ تو کون ہوتا ہے؟ وہ کرونا اتنی تگڑا ہو گیا کہ اس کا زور آگے صرف اللہ کے گھر پہ چلتا ہے، اس کا زور فٹ بال کی گراؤنڈ پہ نہیں چلتا جہاں 2.5 لاکھ تماشبین بیٹھ کے فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، اس کا زور کسی شاپنگ مال پہ نہیں چلتا، اس کا زور بازاروں پہ نہیں چلتا، وہ اتنا ہی تگڑا کرونا، اس کا زور اگر چلتا ہے تو اللہ کے گھر پہ چلتا ہے، صفا پہ چلتا ہے، مروا پہ چلتا ہے، مزدلفہ چلتا ہے، عرفات چلتا ہے، مینا چلتا ہے، جبل رحمت پہ چلتا ہے اس کا زور، وہ اتنا ہی تگڑا ہو گیا وہ اس کا زور کر، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کرونا تگڑا نہیں ہے، اسلام دکھ کی بات یہ ہے کرونا تگڑا نہیں ہے جی، اسلام کمزور ہو گیا۔ وہ پتر وہ بچوں یہ پھوکے پھوکے نعرے جو چھوڑو اس کو کام کی بات کر، وہ عمل کی بات کر، میں اب بھی وہاں کھڑا، کدھر ہے اسلام؟ ہمارے سر اسلام کے مطابق کدھر ہے ہماری دوست؟ ہمارے چہرے اسلام کے مطابق کدھر ہے ہماری داڑھی؟ اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے دل میں بڑی قدر ہوگی، میرے بچوں کو پتہ ہے، میں نے سب سے پہلے آپ شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا، شاہ صاحب تشریف لے مجھے تو بڑا پیار ہے کیا، لیکن اللہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تقریر داڑھی تھی ایسے ہو، میں مر جاؤں جی، میں سید آ گیا بولوں، میں مجھے خدا نے بڑا مجھے نام دیا الحمدللہ، لیکن جتنا مرضی نام ہے پا جی میں گزر رہا ہوں سید جی، میں 10 باری جام کے آ جاتے سید پیر میں دھوڑ میں نہیں پہنچتا ناشا جی، میں کون ہوں آپ کو اٹھانے والا، آپ جہاں بیٹھے ہوں ہم ادھر اس طرح کے نہیں، ہم نے ادھر سے مانا ہے ہم یہ جس طرح فیس یوٹیوب پہ میرے خلاف بڑا کچھ چل رہا ہے، ناصری ہے یہ ہے، تینوں جس طرح کرتا ہوں میری جان نکل جائے، میں سید کو اٹھا کے کوئی بیٹھوں نہیں، میں لوگوں کو نظر آتا نہ ہوں، میں اس طرح کا لوگوں کو نظر آنا بھی نہیں چاہتا کہ میں سید اٹھا کے اس کی جگہ کو بیٹھوں، بس جن کو دکھانا ہے وہ دیکھ لیں، ستے کیا ہے، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو سارا زمانہ دیکھے گا اور دیکھ رہا ہے اللہ کی، اور ہمیں یہ ادب کی وجہ سے میں سید میں قبلہ شاہ صاحب بیٹھی ہوں، اور میں یہ جو شاہ صاحب ہے نا، میں ہر تقریر میں ہر بچے کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی میری بات نہ پسند آئے یا اختلاف ہے تو مجھ کو بول، میں بالکل تیری بات کا غصہ نہیں کروں، اب میں شاہ صاحب کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر اس طرح غلط ہوا آپ مجھے روک دیجیے، آج حال ہمارا پتہ کیا نعرے حسین کے ساتھ سے بات غلط تو نہیں شادی کی، نعرے امام حسین کے ساتھ، ہاں جی یہ مسجد میں خالی کرنے والا تھا، امام حسین مسجد پڑھنے کے لیے نکلے تھے، کدھر ہے کتنے نماز نہیں ہے، اس لیے اترنا بھی مانگ اسلام زندہ ہوتا ہے، لیکن پتر اسلام پڑھے 2 سال ہو گئے تڑپ رہے ہیں، یا بیٹھے یوٹیوب پہ ہوئے تھے سب غمت کو دیکھ کے ہم تڑپ رہے اس کے باپ کا ہو گیا، وہ اللہ کا ہے، اس کے باپ کا نہیں، وہ کون ہوتا ہے روکنے والا ہے، لیکن دکھ یہ اس کو پوچھے کون اسلامی کمزور خود محمد اجرا بند کر دے گا، اگر کرونا پھیلے گا ہم مریں گے، اور اگر بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مدینہ جا کے موت آئے تو ایسی موت کی جو دعائیں کرتے ہیں، اگر مکہ جانے سے موت آئے اور محمد بن سلمان ہم ایسی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، اگر مروا جا کے موت آئے، اگر صفا جا کے موت آئے، اگر آپ زمزم پی کے موت آئے، اگر مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں گھوم کے موت آئے اور محمد بن سلمان سن ہم ایسی موت کی تمنا رکھتے ہیں، تیرے بڑے اندر کیا ہے، تو بھی کیا ہوا ہے، نہ کرونا کو بہانا بنا، ہم تیار ہیں مرنے کے لیے، تو ایک بار آنے دے، تو نہ اگر تجھے کوئی تکلیف ہے، تو نہ اگر تجھے کوئی تکلیف ہے، نہ ہم تیار ہیں، اگر وہاں جا کے سلیمان مصباحی مر گیا تو یہ سلیمان مصباحی کے لیے بہت ہوگا، کیونکہ کل کو قیامت تک اگر کوئی میرا کلک یوٹیوب پر دیکھ کے کہے گا تو یہی کہے گا وہ سلیمان مصباحی ہو، یہ مکہ جا کے وہ یہ کہے گا جا کے سلیمان مصباحی وہی ہے جو مدینہ جا کے مر گیا، لیکن محمد بن سلمان سن رہے اور کبھی کوئی آگے زمزم پی کے نہیں مرتا،
کبھی کوئی انڈا کھجور کھا کے نہیں مرتا، کبھی کو اللہ کے گھر میں جا کے نہیں مرتا، لیکن کرے کون؟ اسلام تو تم اس سے پوچھے تیرے پیو کا گھر تو کون ہے؟ انہیں نہیں آنا نہ چل پیچھے مر جائیں گے ہم، تجھے پہلے ہم سے پرمٹ سائن کرواؤ، ایک بنا اس میں ہم سائن کریں گے، ہم انگوٹھے لگائیں گے، الحمدللہ ایسی موت ہمیں قبول ہے جو اللہ کے گھر میں جا کے ہے، ایسی موت ہمیں قبول ہے جو مدینہ جا کے ہے۔ ارے بے وقوف، ارے مکہ مدینہ تو وہ جگہ ہے جہاں جا کے مروں کو بھی زندگیاں ملتی ہیں، شفا ہے وہاں، اور وہ جگہ ہے جہاں اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایسے خاصا بیٹھے ہوئے سننا ذرا بارگاہ مصطفیٰ کیا ہے، 20واں پارہ سورہ نصر، اللہ کیا کہتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ یا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ڈائریکٹ، تو اللہ کیا کہتا ہے انہو کان توابا، ٹھیک ہو گیا، اور مدینہ ہو، پھر اللہ کیا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اپنی دفعہ کیا ہے انہو کان توابا، لیکن محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کیا ہے تواب الرحیم۔ تو کہتے مر جائیں گے وہاں جا کے، کون سے لگ جائے 2 سال ہو گئے لیکن پوچھے کون اس کو جا کے اسلام کا کون پوچھے اس کو؟ اس لیے پتر اب یہ مت کرو میرے بچوں، یہ چھوڑ دو، یہ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے اسلام، اور فیصلہ کر کھول کے ساتھ ہے امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن متحد کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، پھر تیری داڑھی ہونی چاہیے، پھر تیرے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، پھر تیرے سر پہ پگ ہونی چاہیے، پھر تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، پھر تجھے حرام کھانا چاہیے۔ کرو اس وقت بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ مدینہ طیبہ میں تھوڑا مزاج اس طرح ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو جب وہاں بارشیں ہوتی تھی تو پھر بڑی مصنوعی ندیاں چلا کرتی تھی، تو بھی کوئی اسی طرح کو موسمی ندی تھی، تو 2 صحابی جا رہے تھے تو اس کو پار کر کے جانا تھا، پلوں کا تو تصور نہیں تھا، تو ایک تو صحابی اس کو پار کر گئے، لیکن جو دوسرے تھے وہ اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے تھے، جو پار کر گئے نا، جب انہوں نے جا کے دیکھا دائیں بائیں دوست نے تو دیکھا تو اسی کنارے کھڑے ہیں، تو انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، تو وہ پکار کے کہتے ہیں بھائی جی آ گئے ہیں، گہری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے، تو کہتے ہیں پھر کیوں نہیں آ گئے، تو آگے سے جواب کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس ندی سے گزرا تھا، صرف اس سوچ میں گم ہوں کہ محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، تو حضرت جی پھر آپ دیکھیں پھر ان کا درود کا انداز کیا ہوتا ہے، حضرت جی جو قدم بھی وہی رکھتے تھے جو محبوب نے رکھا تھا، تو پھر آپ ذرا تصور کریں کہ اس کا نفرت ہوتی ہے، اس میں کس انداز سے درود پڑا جاتا ہے، اس لیے تو بدلے آپ کا درود آپ کے ناموں سے، آپ کا درود آپ کے ناموں سے، ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھی ہیں، شاہ صاحب کی تو آگے بھی اللہ نے کافی بار زیارت کروائی ہے، آج قبلہ صاحب رضا صاحب کی بھی زیارت ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جی آج بھی ایک بڑا معاملہ ہے مجذوب، اللہ مجذوب تو ڈھونڈے سے ملتا ہے ذرا کیا جائے، لیکن اب سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے، کیونکہ نماز بھی گئی، داڑھی بھی گئی، شریعت بھی گئی، یہ مجذوب ہے، تو یہ نہیں کہ اب یہ پیچھے بھی تھا ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں سوال آتے رہے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں سوال آیا کہ مجذوب دیکھنا اصلی ہے کہ نقلی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے، تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، آپ نے 2 طریقے بیان پہلے آپ فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہونا کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی، لیکن میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں آپ نے قطعاً نہیں دیکھا، کیونکہ اگر اصلی ہوا پھر بھی خیر نہیں ہے، اور اگر نقلی ہوا تو پھر بھی بالکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اس کی بالکل ٹرائی نہیں کی، تو وہ آپ فرماتے ہیں 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص جو دعویٰ جذب رکھتا ہے، جو کہتا ہے جی میں مجذوب ہوں، اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جائے، اور اس کے پیچھے بیٹھ کے نا ایک بار صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لے، اگر تو وہ مجذوب تیری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے، پتہ کیا لگا
کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا اور میں نے اللہ کے محبوب کے نام کو کنڈ نہیں کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں یار اگر مجلوب کا یہ حال ہے تو پھر جو ہوش والے ہیں پھر ان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اسی پہ تو بدل یہ آپ کا جو یہ پھکا پھکا سا درود ہے نا، یہ اتر نہیں کو اچھا پیغام دیتا۔ اب دیکھیں جتنا مجمع بیٹھا، میں تو ویسے کسی کو نہیں جانتا، میں تو آئے پہلی بار، لیکن آپ بھی بیٹھے ہر بندے کو نہیں جانتے یہاں کون کون بیٹھا، آپ کو کیا پتا ہے کس ملک کا جاسوس بیٹھا بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات ہے۔ آپ کی محفلوں کو دیکھا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے، آپ کی محفلوں کو، آپ کے انداز دیکھے جاتے ہیں، لکھا جاتا ہے، پھر بیٹھ کے اس پہ آپس میں بحث ہوتی ہے کہ اب یہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لکھتے ہیں حضرت جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کیا کیا، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا شوق کتنا تھا، انہوں نے کتنی محبت سے پڑھا۔ اس لیے مطلب بدلو تاکہ اگر یہاں کو بیٹھا بھی ہے یا کسی محفل میں بیٹھا اس کو پیغام جائے، ٹھیک ہے پریوں نے ٹلے ہو گئے لیکن دوڑا دیواری ہے پھر نہیں ٹلے کو اس طرح کا بڑا کو وہ بیٹھا اس کی ٹوٹ نہیں کھڑا جائے نام ہے ان جو بھی ہے کہ میں بھی گل ہونا دیا ہے نا تو پھر نہیں جائے ٹھیک ہے۔ اور ماشاء اللہ ہمارے نقیب صاحب اللہ سلامت رکھے، انہوں نے محفل کو جو ہے نا وہ اٹھا کے رکھا ہوا، لیکن میری بات کا ختم کوئی غصہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کا کام ہے اپنے محفل کو جگا کے رکھنا، لیکن حضرت جی مزہ یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ ہو چل رہا ہے۔ جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، مامی آلو سنت کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دشمن نے حملت پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارض زلزلے نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے، ہیں جی غیر سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ یہ دیکھو یہ جو کربلا ہے نا اتنی صرف کوئی نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے، اس میں رضا ہے، اس میں صبر ہے، اس میں بندگی ہے، اس میں غلامی ہے، اس میں نانا کا حق ادا کیا گیا۔ یہ سمجھو کہ یہ کربلا صرف کربلا ہی ہے، یہ نہیں یہ وہ باغ ہے جس میں کئی پھول کھلے ہیں، اس میں رضا بھی تھی۔ آپ کے خیال میں کیا کربلا والے کر کچھ نہیں سکتے؟ جی پانی بند ہوا، پانی بند ہوا، میں کہڑا پانی دوں یار امام حسین تو پانی بند کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بند نہیں روکا گیا، لیکن حضرت ان کی اتنی اوقات تھی کہ امام پہ پانی بند کرتے، انہوں نے پانی بند نہیں کیا، امام نے خود ہی چھوڑ دیا۔ یہ حقیقت ہے، اگر ظاہر بتاتے ہو تو باطن بھی بتاؤ، اگر فرع بتاتے ہو تو اصل بھی بتاؤ، یہ ضرور بتاؤ کہ پانی بند ہوا، لب خشک ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بھی تو اصل بتاؤ نا یہ بند نہیں ہوا، امام حسین نے خود ہی چھوڑ دیا۔ ماں نے میں کہتا ہوں آپ شمر کو ابن زیاد کو تو چھوڑیں گی، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے وہ مائی کے لال کٹھے ہو جاتے امام حسین پہ پانی نہیں بند کرتے۔ اللہ کی قسم آپ اشارہ فرماتے کہیں لاکھ فرات آپ کے قدموں سے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ حسین تھے، وہ حسین تھے جی، جہاں سارے ولیوں کی کرامتیں جا کے ختم ہوتی ہیں حسین وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ داتا صاحب بھی آپ ہی کی اولاد پاک تھے، غوث پاک بھی آپ ہی کی اولاد پاک، خواجہ غریب نواز بھی آپ ہی کی اولاد پاک، جہاں جا کے سب کچھ ختم ہوتا ہے بس امام حسین شروع ہوتے ہیں۔ حسین وہ ہیں اس قبلہ فرما رہے تھے نا کان ہوئی کہاں امام حسین پاگل تو ماتی ماری خدا تمہیں ہدایت دے، کیسی گرہ پڑ گئی تمہارے دل میں، کس کو کن کے مقابلے میں لانے لگی، وہ حسین ہے جی۔ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام بیٹھے اور انداز مبارک یہ ہے کہ گود میں اس وقت آپ کے لفظ جگر حضرت ابراہیم، آپ سمجھ سکتے ہیں نا اولاد کیا ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے دیکھو اولاد سے، اور ایک جانب گود میں حضرت سیدنا امام حسین بیٹھے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آکے اللہ کا سلام ہوئے اور پھر عرض کرتے ہیں محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک رکھ رہے ایک دے دیں، ابراہیم رضی اللہ امام حسین رضی اللہ ایک رکھ میں ایک، حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، امام حسین کو بھی دیکھا، ایک اپنے جگر کا ٹکڑا، ایک جگر ٹکڑے کا جگر کا ٹکڑا، آپ نے دونوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے عرض کرنا کہ حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور یہ کہہ کے استقبال فرماتے مرحبا وہ آنے والے
جس میں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی کتابوں میں لکھا حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے جا کے فاطمہ کو کہنا ہے فاطمہ حسین کو نہ بلایا کر, حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. حسین حضرت سیدنا عمر فاروق کا خدمت ہوئے انداز یہ ہے کہ اس وقت امام حسین اپنے نانا جان کے کندھوں پہ سوار. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے فرماتے ہیں حسین تیرے مقدموں کی قربان ہو, تیری سواری کتنی سونی ہے. امام الانبیاء ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ نے اپنے صاحب دادے حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام کو وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیش وہ آ رہے ہیں, وہ آنے والے, وہ آ رہے ہیں, وہ آنے والے. اگر وہ آ گئے نا تو پھر ان کا کلمہ پڑھ دیں. ٹھیک ہے, یہ بار بار باتیں ہوتی ہیں. ایک دن حضرت شیش عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام یہ تو بتائیں جن کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں, وہ آنے والے ہیں, تو یہ تو بتائیں ظاہر آپ کی اولاد میں سے آئیں گے تو آپ کی شان زیادہ کیوں نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہوئے. حضرت شیش علیہ السلام نے پھر وہی سوال لگایا اور پھر خاموش ہوئے. تیسری بار پھر سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیش بات شام و شوکت کی کرتا ہے. ارے سن وہ تو وہ ہیں, اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان کی, جان ہے تو جان ہے. لیکن کیا آدم ہے جی, اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کیا عرض کرتے ہیں اے حسین تیری شان کی کو, تیری سواری کتنی سونی. آپ نے فرمایا اے عمر سواری نہ دیکھ, یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے. حسین پتہ نہ سمجھو کہ وہ کر کچھ نہیں سکتا. لیکن میں کہتا ہوں جی بڑا عجیب دور آ گیا. میں زید بکر کی نہیں سنوں گا, میں اپنے بڑوں کی سنوں گا. اور ہمارے بڑے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال لکھا ہے. اب کیا کہتے ہیں طاقت ہندیاں نالا یہ نہیں کر کچھ نہیں سکتا. اشارہ فرماتے نقشہ کی طرف دیتے زیادہ کے زیادہ. لیکن مسلک کیا تھا جو میرے دکھ میں تھا مشہور میں چپ گیا. یہی جن کر دیتے تھے. یہ تو پیچھے سے آیا تھا. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی روٹیاں ہیں؟ یہ بھی ہم گوشت روٹی کھاتے ہیں, اسے ان کے نام کا صدقہ ہے. کوئی سامنے پوچھے کوئی نہیں. میں پہلی بار تو نہیں بنا رہا ہے, میں بڑی دفعہ ہے جی گوشت تو دور کسی نے پانی کا گلاس کا بھی نہیں پوچھا ہے. لیکن اب جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میری زندگی میرا جو نکاح ہے نا وہ لاہور, وہ سن 2009. ظاہر ہے کہ داماد تھا جتنا استقبال کر سکتے تھے انہوں نے کیا. 2017 یا 18 میں اسی علاقے میں پہلی بار جو ہے نا اس علاقے کا داماد بھی تھا. حضور علیہ السلام کو غلام بن کے گیا. انہوں نے اتنا استقبال کیا کہ اسٹیج تک آتے آتے نے میری آنکھیں نام ہو گئی. اور میں کرسی پہ بیٹھ کے جس پہ تقریر کرنی تھی میں رونے لگا. ظاہر ہے صرف سلیمان مصباحی نہیں تھا, علاقے کا داماد بھی تھا. وہ تھوڑے سے گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو لاتے لاتے کوئی بازو کھینچا گیا, پاؤں پہ پاؤں آ گیا, وہ حضرت کو کسی کا ناخن لگ گئے یا حضرت کو زور سے دھکا لگ گیا جو رو رہے ہیں. تو وہ 2-4 بڑے آ کے کرتے ہیں کہتے ہیں میری فہم یہ وہ رون کیوں گئے. مجھے رون اس بات پہ رہا ہوں کہ جب اسی علاقے میں دلہا بن کے آیا تھا تو اتنا استقبال نہیں ہوا تھا جتنا ان کا غلام بن کے آیا ہو گیا. یہ انواع اقسام کی نہیں ہوتی ہیں. یہ جناب آئس کریم, یہ کسترڈ, یہ فرنی, یہ گوشت, یہ بریانی, یہ کدھر سے یہ کوئی ہمیں نہیں کھلاتا. یہ کہتے ہیں نا تیرا نہیں تیرے سائیں کا منہ مارتا ہے, ہمیں کچھ نہیں کہتے. ہم تو میں کسی کی نہیں, بڑے لوگ بیٹھے ہیں. میں اللہ معاف میں پانی کا گلاس نہ دے جو میری کرتوت ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دے سے نکالا, لاکھ گناہ پہ میرا مولا دیکھے پردے پاؤں. یہ تو ان کے نام کی برکت ہے, یہ تو ان کے نام کی برکت ہے. لیکن دیکھو ذرا ان کے رب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی, مجھے 4 کی بنائی, 5 کی بھی بنائی. شاہی نے حدیث نے اس میں کلام کیا ہے 4 اس لیے بنی خاندانی اہل بیت میں کیونکہ روٹی آٹا ہی 4 روٹیوں کا تھا. یہ فقر تھا اہل بیت کا. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں وہ مجبور تھے, نہ یہ فقر اختیاری نہیں تھا, یہ فقر اختیاری تھا. انہوں نے خود اس کو اختیار کیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسبت ہے
اب اما جان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. شان کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب. حضرت زکریا یا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، وہ آقا تھا انتظام السلام اس کے پاس. اب جب تشریف لائے حضرت مریم کو دیکھنے کے لیے دروازہ آپ نے سے بند کیا، اندر آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ تالا پھل پڑے. قرآن کہتا ہے آپ پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کدھر سے؟ دروازہ تو پہلے سے بند تھا. تو مریم آگے سے کیا کرتی ہے؟ قالت هو من عند اللہ. اگر حضرت مریم کے لیے آ سکتے ہیں تو سیدہ کے لیے نہیں آ سکتے. لیکن مسلک تھا نا یہ وہ میرے دکھ جڑے آج. ہاں یہ لکھا ہے، یہ صاحبزادے ہیں جی. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بیماری کو سے بہتر جانتا ہوں، میں غریبی کو امیری سے بہتر جانتا ہوں. جب آپ کو پتہ چلنا آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے، میں تو اپنے لیے وہی بہتر جانتا ہوں جو میرا مالک جانتا ہے. یہ انداز صحیح ہے جی وہ میرے دکھ اترا. یہ انداز تھا ان کا. یہ نہ کو سمجھے کہ آپ کچھ نہیں سکتا، سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. بھائی جو اچھا جو اصول ہے نا، اصول یہی ہے کہ بیوی پہلے اپنے خامد کو کھلائے، جو اصولی طور پہ ہے، خود بعد میں کھائے. فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. مولا مشکل کشا نے، امام حسن نے، امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نے. فرماتی ہیں میں ان کو کھلا کے خود کھانے لگی تو روٹی دیکھتے دل میں خیال آیا کیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. فرماتی نے اپنی روٹی کا عادت دی، اس کو تھوڑا سا سامنے رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی. اب وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا؟ کہتے میں نے اس کی بابا 4 روٹیاں بنائی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھائی. جب میں روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. دیکھا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. ہاں جی اسی میں اسی کی نہیں، میں بچوں کو خود میں نے ایک دن اپنے پھر مرشد کی بارگاہ میں عرض کی اب تو جی ہم نے عشق کا جنازہ نکال دیا ہے. خدا کی قسم ہے عشق کا لفظ ہے، کیفیت ہے، حال ہے. اگر کچھ کا وجود ہوتا نا وہ چیخ چیخ کے کہتا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے. تمہیں کیا پتہ ہے عشق کو؟ اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر کربلا دیکھ لو. اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر بدر دیکھ لو. اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر ابو بکر کو دیکھ لو. اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر مولا مشکل کشا کو دیکھ لو. ہماری جانے پر آج عشق کہتے ہیں کھاؤ پیو نچو ٹپو دے کاٹو جو عید کرنی ہے. تو عشق نہیں ہے کدھر سے آگے. میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کی حضرت کو عشق کے بارے میں ارشاد فرمایا. چوک سے گئی انہوں نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق کا نام ہی نہیں. یہ تو جان مانگتا ہے، یہ جان ہر ادارے کے ہر کورس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، یہ جان مانگتا ہے. اس لیے تو حضرت خواجہ غلام بھائی ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں رکھا کہ شاید کسی کو بات سمجھ آئے. اب فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر، عشق تے آتش تو ہی برابر تے ہوئے عشق دا داؤں تے گھیرا آتش سارے قط تے کنیڑا تے عشق سارے دل جڑ. یہ جلا دیتا ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لکھا آپ بیٹھی تھی گفتگو ہو رہی تھی، کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہو کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا. اور جو آگے سے کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کچھ نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو حضرت بابا بولے شاہ کہتے ہیں نا سیونی میں رانجا سدوی نہ کو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رہا. یہ عشق تو ہے جو کربلا میں لاتا ہے، یہ عشق تو ہے جو خود سجاتا ہے، یہ عشق تو ہے جو حنین اور تبوک کے راہ میں کھیلتا ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ابھی ماہوی تماشا لب بام کھڑی. ہم کھڑے ہیں جی، آج آپ دیکھو نا جی ادھر یہاں بے تاشا چہرے داڑھیوں سے خالی ہے، بے تاشا جی چہرے داڑھیوں سے خالی.
میں پیچھے بھی اور میرا بالکل اس طرح کا غلط انداز نہیں ہے کہ میں کوئی خوشامدی رنگ اختیار کروں. نہ بھائی میں تو جن کی نوکری کر رہا ہوں میں نے تو ان کی کر رہی ہے. اور میں نے وہ تو ذرا آپ سٹی سے کافی آگے آ گئے ہیں اور میں بالکل سٹی کے پاس تھا. میں نے پوچھا نہ رہا میں نے اللہ کو اللہ پتا باقی شیر کیا ہے قتل حسین اصل میں مر گئی ہے. ٹھیک ہے قتل حسین اصل میں مر گئی ہے. اسلام زندہ رہتا ہے. آج میں یہاں بیٹھے بڑے بچوں سے پوچھ رہے ہیں اور ابھی ایم مونڈی ایم نہ کر سکی ذرا مجھے بات کی گہرائی میں جا کے بتانا. آپ دو بڑے شہروں کے بیٹھے ہوئے اس جانب شکل گاڑ ہے آپ کا وہاں بھی جانا ہوگا. اگر آپ ادھر کو نکلے تو آگے جا کے ناروال ہے. اب سچ بتانا آپ کو ناروال یا شکل گڑھ میں کہیں اسلام نظر آئے کسی بازار میں آپ نے اسلام دیکھا کسی میرج میں کسی یونیورسٹی میں اسلام نظر آیا کسی کالج میں اسلام نظر آیا. اور یہاں بہت بچے اس طرح کے بیٹھے ہیں بڑے میرے بھائی اس طرح کے بیٹھے ہیں. میں ان سے کہوں گا پتر کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تجھ کو خود پہ بھی سلام ہو کدھر گیا ہم نے تو یہی سنا کہ قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. کدھر ہے اسلام؟ ہر غریب بیٹیاں چادریں اتر گئی دوپٹے اتر گئے. ہر دکان ہر دودھ والی دکان ہر نائی کی دکان کیبل چل رہی ہے مجرم چل رہی ہے. اللہ معاف فرمائے اگر موبائلوں کی تلاشی لیجیے تو پتہ نہیں کس کس کے موبائل سے کیا کیا نکلا جائے. اسلام آؤ تو سیدہ کائنات اپنی بیٹیوں کے شاید کسی بیٹی تک میری آواز چلی جائے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا قلوب ہوتا ہے. اور ہماری ذرا پنجابی مائیں تھوڑی سادی سی بھی ہے. اگر ہم چلے بھی جائیں نا امی جی نے دوپٹہ نہ دیا ہو تو امی جی کو اتنی پرواہ نہیں کرتی دوپٹے کی. کیوں بلکہ آگے سے کیا بولتے مجھے مسالی کر دیا اڈا تو نہیں ہوگی تیرے کے دوپٹے کا ایسے چوری سے نہیں سوتا ہے اسی سینے سے لپٹ کے نہیں سوتا تھا اسی سینے سے تمہیں 2 سال گزار لیں گے ہوتا نہیں. لیکن قربان ہوں یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا اقبال بھی دیکھا ہوگا. کدھر ہے سن 2020 میں میری اسلام آباد کی سڑکوں پہ نعرے لگے میرا جسم میری سڑکوں پہ نعرے لگے میرا جسم میری. 2021 14 اگست لاہور میرا پاکستان پہ کیا تماشا لگتا ہے تو مجھے بتاؤ گا اسلام کدھر ہے وقت خدا کا جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ تھوڑا ہوش میں ہو تو صرف 10 مرتبہ ایک سے دل لگا کے تو بھی نہیں ہے صرف 10 مرتبہ ایک دیکھ پکا کے بات تو نہ ختم. یہ بات دیگی زمین کی نہیں ہے یہ بات دیگی زمین کی نہیں ہے کہ آپ کی محبتوں کی تو پہلے بحث اللہ آپ کو اور کام کر یار. لیکن 2 سال میچ ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ کا. اسی لیے پھر کسی نے بڑے درد سے کہا تھا دین نبی داوان یتیمان در در تک کے کھاوے. دین نبی داوان یتیمان در در تک کے کھاوے. کتھوں میں عمر بہادر جڑین مسیح لائے دین کا من اٹھو عشق پہ آتش ہے وہ عشق بتاؤ تے کھیلا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. اب خالد صاحب خود کو سوال کرتے ہیں فرماتے آتش موتے پانی ہو جائے آتش موتے پانی ہو جائے دسو عشق بدال جڑا. پھر جواب بھی خود دیتے ہیں غلام فریدا اتنے ککھ نہیں بچتا جتنے عشق دا ہو جڑیا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے علیہ حاکم ایک رات تھی تو آپ نے شور بلند کیا ہائے پیاس سب کو بڑا پیار تھا سیدہ رابعہ سے. کوئی یہ پوچھنے نہیں آیا کہ کون سی پیاس. سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور پانی کی تلاش میں نکلے. سارے پانی بھر کے لارے سے راستے میں بزرگ تھے جو حاصلین میں سے تھے. انہوں نے سب کو روک لیا پوچھنے کدھر جا رہے
سب نے کہا رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، ہم پانی لائے ہیں آپ کی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور وہ پڑھے کہا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھائے، یہ عشق الہی کی پیاس ہے، یہ اس کی دید سے مجھے دے ہے۔ غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچا جتھے عشق دا ہو جائے لے۔ اسی لیے تو لطیف سلطان بابا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی ہے قتل مشروق دا من آگتی بچیاں کا کھیل نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشروق دا من در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوار کھنی جتوا دیکھے آزمائی لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوا ہے۔ یہ عاشق سوئی حقیقی ہے، یہ انڈیا میں کا مزار ہے۔ نقش بندی مجددی بزرگوں میں حضرت مظہر جانے جانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ تفسیر تصنیف فرمائی، اس کا نام آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ رکھا، تفسیر مظہر ہے۔ حضرت اس میں کلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں، آپ توجہ رکھیے، آپ توجہ رکھیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے یہ عاشق سوئی حقیقی بتانے کی یاریاں کیوں نبھتی ہیں، یاریاں کیوں نبھتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے جو شاعر تھے ان کی بی بی صاحبہ زبان کی بڑی کوڑی تھی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولے نا خواہ میرے لیے بولے تو اس پہ بھی چپ رہنا، اور اگر تمہیں کچھ کہے تو پھر بھی میرے لیے چپ رہنا، اس کو کسی نے کچھ، اس لیے کوئی مرید کبھی نہیں ہوتا۔ لکھا ہے اس نے کہ حضرت کا ایک مرید تھا پٹھان کابل سے، حضرت نے خانقاہ میں کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کر رہا تھا، بی بی صاحب تشریف لی، آگے پوچھتی ہیں وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا پہلے تو خان کی لی، پھر اس کے بعد بی بی صاحب نے اپنی توپوں کا پیر صاحب کی جانب کر دی۔ خان صاحب اپنی دفعہ تو چپ رہے کہ بھئی خانقاہ سے آئی ہیں، ظاہر ہے میرے پیر و مرشد سے کوئی نسبت ہوگی نا، لیکن جب پیر و مرشد کے خلاف بولنا شروع ہوئی تو مرید سے برداشت نہیں ہوئی، تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ ڈالا اور تلوار کو نیام سے باہر کھینچا۔ حضرت کو بدریہ کشف خبر ہوگی کہ معاملہ بگڑ گیا، اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا پکڑا، اس کو خانقاہ سے باہر لے گئے، اب باہر جا کے نا پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں، تھوڑی سی کیفیت سمجھنے تو مرید عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں پاک کو اگر آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سونا بنا، اتنی آپ کی نگاہ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخ ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا ایک دن الہام مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہمیں راضی کرنے کے لیے، وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے، بس اس میں ایک نقص ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ہیں۔ بابا جی تیرے کو تو چار وال نہیں نہ رکھے گئے یعنی نبدیاں نہیں آ، اور پھر رو پڑے، برا فرمانے لگے گستاخی تو دور، اگر میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہے۔ عاشق سوئی حقیقی ہے قتل مشروق، یہ ہوتا ہے حضرت، اور میں کہتا ہوں یہ تھے حسین، اسی پہ پتر بندارے ماننے لگے عمل نہیں، یہ تھے حسین حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، اور ابتدا بھی کہاں سے ہوئی تھی؟ سید سے کچھ دیا وہی ہوتا ہے نا، کو سوکھا کام نہیں کتنے اندر اللہ کھلوں دے لگے، جب چیلنج کیا شاہ صاحب نے اور وقت مقرر جب طے ہوا تو شاہ صاحب کی جو سیٹ تھی سب نے لے کے کہا یہ تو بس ایمی مقابلہ ختم ہو گیا، جنید تو پہلوانوں تو ایمی جڑا نا اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سید زادے ہیں، انہوں نے کہا جنید نے کس پہلوان نے ایمی بادشاہ نے نہیں ٹائم لایا کیتا اگر چیلنج قبول کر کے، وہ جنید دیکھو یہ دیکھو، اس نے کیا جنید سے لڑنا، تو جو کشتی کا اصول ہے نا باہاں جو باہاں پہنتی ہیں سر میں سر جڑتا ہے، یہ جو جڑیا نا تو پھر ادھر ادھر انہوں نے کہا بات سمجھنا ہے، مجھے بھی پتا میں تو اسے نہیں کر سکتا، لیکن بس اتنی بات سن لینا ہے تیرے نبی کی اولاد میں اتنے دن گزر گئے سید والے کچھ نہیں کہا، بس تو کچھ دیا آگے چل کچھ دن سیدوں کے گھر میں چولہا
سوکھا کام تھے نا یہ جو ہی جنید ہے تو جنید فرماتے ہیں نفس نے کہا نا جنید تو جنید ہے وہ رن پہ کنے پھول لگائے اسے پروان کو رہتے کو گھر لے دیکھ تو اس کے سامنے لیکن کیا بے خطر کود پڑا یہ نمرود میں عشق کر دے لگا دی جنید نے بالی یہ شادی میں 2-3 بار انجن کرا نا میں تھلے ٹکا گا تو کہہ نہیں ہوئی جنید گر گئے شادی میں وہ لڑائی مانی نہیں گئی اس نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا پھر ایک دفعہ لڑائی کی پھر سر سے سر لگا ہاتھ میں آتا ہے شاورا نے پھر جنید تیری ہاتھ کل دن سیدہ دکھا چاہا تو یہ لگی کرنے جنید کہتے ہیں پھر نفس نے کہا جنید دیکھ کیا کرنے جا رہا ہے نان ایمی نہیں بنتے زمانے لگتے ہیں نام بنتے پہلوانوں کا پہلوان ہے دیکھتے لیکن پھر عقل آ گئی عشق پھر جیت گئے آپ نے کہا میں 2-3 بار انجن کرا گا تو دیکھ وہ سارا بغداد حضرت پہ تو کرتا گیا اب گھر آ گئے رات کو جب سوئے تو خواب میں مصطفیٰ کریم مدینے میں جنید ساڑھے ہی ہو گئے جنید ساڑھے ہی نیوان آئے انتے میں انہا کچھ چاکران کے رہن کی دنیا تک پوچھا ہی رہے یہ مرزا چلو پھر میرے منہ سے نام نکل گیا اس کے رونے سے کیا ہوگا یہ جتنا مرضی اپنے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے دوستوں کے ٹیچر اچھالے یہ اصل میں ٹیچر اپنے منہ پہ پھینک رہے ان پہ نہیں ہو رہا کچھ جنید نے بھی جنید ہی رہنا ہے بایزید نے بھی بایزید ہی رہنا ہے یہ اصل میں ٹیچر اپنے منہ پہ پھینک رہے یہ ان پہ نہیں پھینک رہے میں بس دعا کروں گا اللہ اس کو ہدایت اللہ اس کو ہدایت پھر حضرت جی لکھا یہ عشق ہے کوئی کمایا جنید مخلوق سے لہدگی اختیار کر پھر آپ نے 14 سال بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کی سلسلہ لیا قادریہ شریف بڑے مجاہدے ہیں کیونکہ ہر سلسلے کا اپنا مزاج ہے سلسلہ قادریہ میں بڑے بڑے سخت جو ہے نا معاملات کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے پھر حضرت نے آگے پھر اب آگے قادری مشاہی بھی ہیں قادری کلندری بھی ہیں قادری رضوی بھی ہیں لیکن یہ بڑے مجاہدے ہیں سلسلہ لیا قادریہ شریف لیکن کی پھر حضرت جنید لکھا 14 سال بعد آپ کو گھمایا چل جنید مخلوق کا رخ کر اب 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں کوئی گھوڑے پہ گزر رہا تھا کوئی اونٹ پہ گزر رہا تھا سب کی نظر پڑی اور حضرت جنید کے جانے سے پہلے یہ خبر آگ کی طرف پھیل گئی بغداد شریف میں حضرت جنید واپس آ رہے ہیں بھائی جنید بھولے تو نہیں نا کسی کو بھی جنید واپس آ رہے ہیں بڑی محبت تھی بغداد والوں کو سارا بغداد حضرت کی ہار لے کے نا پھول لے کے آپ کی استقبال کے لیے بغداد شریف سے پہلے جب حضرت جنید نے اتنے لوگ دیکھے یا ہار دیکھے پھول دیکھے آپ خود کو مخاطب کر کے کہو جنید تھے کوئی وہ نفس جنہوں 14 سال مجاہدہ کر کے مارے وہ یعنی پھول میرے تے پیتے ہیں تو پھر موٹا ہو جائے اللہ نے یہ تقویٰ تھا اتنے پھولوں سے ان کا نفس نہیں موٹا ہوتا یہ ان کا تقویٰ تھا یہ عشق کے رنگ تھے وہ آپ نے کہا کس طرح ان سے جان چھوڑو آپ کی جیب میں رہی خشک روٹی کا ٹکڑا تھا آپ نے نکالا کھانا شروع کر کیونکہ قرآن کہتا ہے ایام و معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر آپ کو اجازت تھی بھی افطار کی مسئلے کی روز لوگوں کو تو نہیں پتا تھا آپ نے روٹی کھانی چاہیے وہ کہنے کہ اللہ یہ کہ 14 سال کر کے آئے روزہ ہی نہیں رکھا ہمیں کسی طرح کے لوگ نہ ہمارا مزاج تو ہے نا منیا کرو کسی یہ منیا کرو ایویں کسی نے شوشہ چھوڑ دیا میری حضرت جی کسی نے نا تصویر لگا دی ٹھیک ہے جی ان کی بڑی خدمات ہے اس لیے ہم بھی خاموش ہے ٹھیک ہے کل دے پھرتے میری واٹس ایپ یہ جواب دیں میں پہلے تو ماما لگنے جواب دیں پہلے بھائی سانو یہ مریض چاہیے نہیں ہے جیسے سارے کو جواب ہونا بھائی کسی عورت کے ساتھ میری تصویر لگی ایک عالم دین کے ساتھ میری تصویر لگی اسی کو انہوں نے لگائی ہم بھی اس بات پہ خاموش ہیں کہ آج سنت ہے سنی ہے حنفی ہیں بریلوی ہیں بڑی خدمات ہیں ان کی ٹھیک ہے واپس میں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں خدا کا نام ہے ہمیں کا نام ہے جی دعا دے کی تصویر آپ کی میں کیا کہوں گی میں بھائی بھی اس طرح کے مرید چاہیے بھی نہیں ہاں جی جڑے چھوٹی جی گل ہوتے سارے کو بے جواب مننا سانوں مننے ہیں تو پھر مننے ہیں لوگ اسی طرح وہ دیکھا لوگوں نے پھول پھینک کے نیچے پتھر ہاں جی ہماری تاریخ کا ہے اور یہی اونچائی ہے حضرت شریف بس آخری بات میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا اللہ میں نے کہا تھا مختصر لیکن مجھے پتہ ہے گھنٹہ ڈیڑھ پورا ہو گیا حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ یہ پتر ہماری طرح نہیں تھے ایک دن نہیں یہ آخری سانس والے تھے ہماری طرح نہیں ایک دن بس نہ یہ آخری سانس تک والے تھے اور ابراہیم بن ادہم تاریخ کہتی ہے یہ وہ عاشق ہے جس نے عشق میں پلک کی بادشاہی کی قربانی دی ہے
बल्ख की बादशाही छूट गई। देखा एक दिन हजरत अपनी चारपाई पे लेटे थे, ऐसे लगा कोई गुजरा है। जो होते हैं ना इनका मिजाज बड़ा हसास होता है, ऐसे लगा कोई गुजरा है, आप उठ बैठे। जब उठे ना तो देखा छत पे भी किसी के भागने की आहट महसूस हो रही है। आपने बाहर पहरेदारों को बुलाया, वो आए। आपने फरमाया कौन गया? हर चीज ढूंढो, नंगियां तलवार लैके खलोते हैं, सवाल ही नहीं उठता किसी ने जानना। अगर कोई आएगा तो पहले उसको हमारी तलवारों का सामना करना पड़ेगा। आपने फरमाया मेरा वहम है, पहरेदार चला गया। आप अभी लेटे ही थे, वो फिर भागता हुआ है। आप अलर्ट थे, इस दफा चौकस थे। आपने मारी पलंग से छलांग और उसका हाथ पकड़ लिया। आपने फरमाया छत पे क्या है? और करता है तो मेरा ऊँट पहुँच छत से ऊँट लपट गया। आपने फरमाया तेरी बात तो नहीं मानी थी, कभी छत पे भी ऊँट मिले? अब वो आगे से पूछता है, करता है एक गल तुसी दसो जी, छत से ऊँट नहीं लभा तो पलंग से कभी रब लभा है? जो छत से ऊँट नहीं लभता तो पलंग से रब भी नहीं लभता। अगर छत पे ऊँट तलाश करना नादानी है तो मुझे ये बताएं फिर पलंग पे रब तलाश करना कहाँ की दानाई है? फिर हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने फिर पलंग की बात छोड़ी और फिर हुसैनी फ़कीर जो लगा तो मैं जैसे कहने लगा उन्हें पुत्र जो मज़ाई सलाम में फिर अल्लाह दिलजोइयाँ करते हैं अपने बंदों की। फिर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं इसी राह में चलते चलते एक रात मैंने ख्वाब क्या देखता हूँ दो है, एक लिखवार है, एक लिख रहा है, एक के हाथ में रजिस्टर है। फरमाते मैं गया, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने कहा अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरमाते मैंने कहा तुम इसको क्या लिखवा रहे हो रजिस्टर में, ये क्या लिख रहा है? वो फरिश्ता कहता है मैं इसको उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ रजिस्टर में जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर दिया। जिन्होंने अल्लाह को राज़ी आए जैसे ही राज़ी कर रहे हैं, लेकिन तय हो करने से। अच्छा चलो जाते जाते मैं एक सवाल करने लगा। शाह साहब से बरकतें लेते हुए, साहबजादा साहब से बरकतें लेते हुए, सच बताना पुत्र अपनी अपनी उम्र का लिहाज है, कभी ख्याल आया दिल में पता नहीं अल्लाह राज़ी है कि नहीं? क्या मैंने एवं सवाल है जरा मारो हम गोता अंदर एम जी जाने दें नहीं बारह मारो हम पुत्र जरा गोता कभी ख्याल आया अल्लाह राज़ी है क्या? आया कभी? बस जो दिल ना रस्ते नाज़म साहब ने रस्ते एम साहब नाराज है, MP साहब रब नाराज होंगे तो रब है, वो MN है, वो MP है, रब बंदे वो देख वो इमाम हुसैन रब भी राज़ी करने आए थे। कब गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, यो ही सिलसिला सी जड़ा इस्माइल अलैहिस्सलाम तो टुरया और इमाम हुसैन के आगे एंड होया। ये वही था पुत्र, ये वही कुर्बानी थी जो वहां से चली और वहां तक आई है। और क्या करने गए थे? राजी तो करने गए थे। आप तो रब के महबूब थे हैं? और तू 60 साल का हो गया, तू 50 साल का हो गया, तू 55 साल का हो गया, तुझे आज तक कभी ख्याल ही नहीं आया कि रब राजी है कि नहीं राजी हैं? फरमाते फरिश्ता मुझे कहता है हम उनके नाम लिख ले जिन्होंने अल्लाह को राजी। क्या आप भी उसी राह के मुसाफिर थे? आप भी रब राजी करने निकले थे? फरमाते मैंने उनसे कहा जरा देखो मेरा नाम है ऐसे रजिस्टर में। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते उन्होंने एक दो और आप इधर उधर की और फिर कहते इब्राहीम तेरा नाम तो रजिस्टर में नहीं, कहते आपके खोल मैंने फिर और हो जाते अपने मालिक को महबूब को राज़ी करने के लिए और मेहनत की। फरमाते एक रात फिर खा क्या देखता हूँ फिर दो है, एक लिखवा रहा है, एक रजिस्टर में लिख। फरमाते मैं फिर गया, सलाम अलैकुम, उसी तरह सवाल पूछा। मैंने कहा तुम क्या लिखवा रहे हो, ये क्या लिखा? तो कहते उस दिन फरिश्ते ने जवाब दिया मैं इसको उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिनसे अल्लाह राज़ी है। उस दिन कौन थे? जिन्होंने राज़ी कर दिया। आज कौन है? जिनसे राज़ी है, उससे ऊपर का मकाम है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। रादिया और है, मर्दिया और है, ऊपर का मकाम है। इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं मैंने नहीं पूछा, मैंने दिल में ख्याल किया इब्राहीम और तेरा नाम तो उस रजिस्टर में नहीं था जिन्होंने राज़ी कर लिए, ये तो वो रजिस्टर है जिनसे अल्लाह राज़ी है। तेरा नाम इस रजिस्टर में कहाँ? ऊपर मकाम है, ऊपर का मकाम है। कहते मैं खामोश। तो फरिश्ते खुद कहते हैं इब्राहीम आज नहीं पूछोगे नाम है कि नहीं है?
عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا ہے۔ واہ عشق کی بھی اپنی دنیا ہے، اس کے بھی اپنے ہی رنگ ہیں۔ آج نہیں پوچھو کہ نام ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، تو اس میں میرا نام کیسے آ گیا؟ آپ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں وہ فرشتے مجھے آگے سے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ عاشق سے قدر نہ شوبلا دانا چھوڑے مکھ نہ سر تلوار جتوا لکھے راز نہیں لگے اسے سچا عشق حسین